اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ آج کی محفل میں اس سلسلے میں رہنمائی کیجئے کہ جہاں پر ایسی کچھ خاص چیزیں جہاں پر حاجی پریشان ہو جاتا ہے، اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں رہنمائی کیجئے کہ کہاں کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، حج ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس میں انسان اپنی زندگی کی گاڑی کمائی کو بچا بچا کر چونی اٹھنی جمع کر کر جاتا ہے۔ بڑی دیر کی خواہش اور تمنا کے بعد یہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے اور اس کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میں بہت کھل کر کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حاجی حج کی حوالے سے جتنی لاپرواہی کرتے ہیں اور اس کو سیکھنے کے حوالے سے جتنی ان کے اندر دلچسپی کا فقدان ہے، اگر حاجی حج کو صحیح معنوں میں سیکھے اور جو کچھ انہیں بتایا جاتا ہے، مان لیجئے تربیتی ٹریننگ کیمپوں میں یا کتابوں میں یا اس طرح کے ویڈیوز کے ذریعے، اگر حاجی حج سے متعلق ضروری کاموں میں دلچسپی لے اور غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حاجی نہ پریشان ہوگا، نہ تکلیف میں ہوگا اور نہ اس کو اس کے کسی حج کے واجب اور رکن کے ادا کرنے میں تکلیف ہوگی۔ چونکہ ہمارے حاجی غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو کرتے ہیں اور حج سے متعلق ضروری چیزوں کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی کچھ بھی چیزیں کرتے ہیں، اس سے انہیں کئی چیزوں کا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم یہ باتیں اپنے الگ الگ ویڈیوز میں ان کی جگہوں پر ہم نے بتایا ہے، لیکن یہاں پر ہم کچھ چیزوں کو جمع کر رہے ہیں کہ حاجی کب، کہاں، کیوں اور کیسے پریشان ہوتا ہے۔ ایک جگہ اس لیے جمع کیا جا رہا ہے تاکہ حاجی اس پر الگ سے توجہ دے اور اس طرح کی غلطی کرنے سے بچے۔ پہلی بات، مینا میں جب پہنچے اپنے ٹینٹ سے باہر نہ نکلے۔ آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے دن 8 ذوالحجہ کو باہر کیوں نکلے؟ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے اور کچھ نہیں، تو وہ نمازیں آپ کو ٹینٹ میں پڑھنا ہے۔ آپ کو اس کے لیے وضو کرنا ہے تو آپ کے ٹینٹ میں وضو خانہ ہے۔ آپ کو اگر ٹوائلٹ استنجا کو جانا ہے وہ آپ کے ٹینٹ کے اندر موجود ہے۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہم نے پہلے ہی بتائی آپ اپنے ساتھ میں رکھیں۔ گویا 8 ذوالحجہ کو آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اب حاجی کی اپنی خواہش ہوتی ہے چلو جا کر دیکھیں گے جمرات کتنی دوری پر ہے، جمرات کہاں ہے، مسجد خیف کیسی ہے، مسجد خیف کہاں ہے، تو یہ پھر انسان کے اپنے خود ساختہ مشاکل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی چیز پر توجہ نہیں دیتے اور پھر آگے چل کر وہ پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بات کئی ایک ویڈیوز میں بتائی، عرفہ کے دن بھی جب آپ کو لے جایا جائے گا تو عرفہ میں آپ کے اپنے ٹینٹ ہوں گے، اس ٹینٹ میں آپ جب بھی پہنچے، رات کو، آدھی رات کو، فجر کو، صبح میں جب بھی پہنچے، آپ کو غروب شمس تک اپنے ٹینٹ میں رہنا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو ظہر اور عصر کی دو رکعت کر آپ کو دونوں نمازیں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے دعاؤں کے۔ تو اس کے لیے بھی بندہ جب باہر نکلتا ہے، دھوپ میں پریشان ہوتا ہے، جبل رحمہ جانے کے نام پر نہ جانے کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مسجد نمیرہ جانے کے نام پر وہ جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو گویا یہ ساری مشکلات حاجی کی اپنی خود ساختہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے
اس کے جو میدان میں بندہ جب رہتا ہے حج کے میدانوں میں، تو ایک ساتھ میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر جائیں تو اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنائیں. اکیلا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کسی کو کوئی تیار بھی نہ ہوا ہو تو خود نکل جاتا ہے. بسا اوقات موبائل بند پڑ جاتا ہے، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں، تو پھر بھی بیٹھتا ہے. اگر ایک گروپ ہو تو سب مل کر کہیں نہ کہیں بندے اپنی جگہ پر واپس آ سکتے ہیں. اکیلا بندہ جب کبھی نکلتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ پریشان رہتا ہے. اسی طرح سے مزدلفہ میں سیدھے بندہ جب پہنچتا ہے، اس سے پہلے ہم نے مزدلفہ والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مزدلفہ میں جب پہنچتا ہے تو بندہ، لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ڈیرا ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کر جو ہے وہ ٹوائلٹ وغیرہ جاتے ہیں. اس میں بندے کو ٹوائلٹ سے واپس آنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ پورا کھلا میدان ہے، کہاں وہ اس نے بٹھا کر آیا تھا، یہیں تھا، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب ایک جیسا دکھتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے. اس لیے مزدلفہ کی رات کے حوالے سے ہم نے یہ بات بہت واضح طور پر سمجھائی تھی کہ مزدلفہ میں آپ 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، آپ اس سے زیادہ کا گروپ مت بنائیے. اور زیادہ لوگ ہیں تو گروپ کو 2 حصوں میں بانٹیں، اور 2 حصوں میں جب بانٹیں گے تو آپ 8-10 لوگ بھی ہوں، سب کے ساتھ ایک ساتھ ٹوائلٹ کے قریب جا کر پہلے کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے سامان کی حفاظت کریں، کچھ لوگ ٹوائلٹ جائیں، وضو کریں، جب سب فارغ ہو جائیں تو پھر آ کر اپنا ڈیرا بنائیں، اپنی جگہ بنائیں، وہاں پر کھائیں پیئیں، نماز پڑھیں، سو جائیں. تو اس صورت میں کسی کے گم ہونے، مس ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اور جب کوئی گم نہیں ہوگا تو پھر حاجی کو پریشانی بھی نہیں ہوتی. اسی طرح سے مزدلفہ کا ایک پرابلم یہ کہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ کر کنکریاں جمع کرنا شروع کرتے ہیں. یہ خود بھی غلط ہے. آپ کو پہلی بات، رات میں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ یہ سب چیزوں سے فارغ ہو. ہمارا مزدلفہ والا ویڈیو آپ دیکھیں، حج کا دوسرے دن کی رات یا مزدلفہ کی رات، اس عنوان سے ہمارا ویڈیو بنے گا، تو اس پر آپ دیکھیں کہ مزدلفہ میں آپ کو کیا کرنا ہے. کہیں بھی آپ کو جانا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ٹوائلٹ کو جانے کا طریقہ بتایا گیا. یہ اگر اپناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کہیں بھی بھٹکیں گے نہیں، آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. اسی طرح سے مزدلفہ سے جب مینا واپس آئیں گے، ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا حج کا پہلا دن، اس میں یہ بات کی وضاحت کی تھی کہ آپ پہلے دن 8 ذی الحجہ کو اپنے ٹینٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کا ٹینٹ کا نمبر جو باہر کا نمبر ہے، ایک ٹینٹ کا نمبر آپ کے اندر کا ہے، اندر کے نمبر سے کوئی مطلب نہیں ہے. اندر کے ٹینٹ میں اگر آپ کو دیر درست ہو جائے ملنے میں کوئی حرج نہیں. باہر کا جو ٹینٹ نمبر ہے، جو دوسروں کے مقابلے میں آپ کا الگ نمبر ہے، اس ٹینٹ نمبر کو روڈ نمبر کے ساتھ اگر آپ یاد کریں گے تو مزدلفہ سے جب مینا آئیں گے تو آپ ٹھیک اپنے ٹینٹ پر پہنچنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ کو صرف ٹینٹ کا نمبر پتا ہے اور روڈ نمبر نہیں پتا ہے تو ہر روڈ پر اس نمبر کے ٹینٹ ہوں گے، آپ ہر ٹینٹ کو اپنا ٹینٹ سمجھیں گے، تو اس طرح سے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا مینا میں جانے کے بعد پہلے آپ اپنا روڈ نمبر اور ٹینٹ نمبر دونوں یاد رکھیں. اوپر والا نمبر ٹینٹ نمبر ہے، نیچے والا نمبر روڈ نمبر ہے. اسی طرح سے جمرات سے واپسی میں آدمی سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. جمرات سے واپس کیسا آیا جائے، ہمارا ایک ویڈیو بنے گا حج کا تیسرے دن کا پہلا کام. حج کے تیسرے دن کا پہلا کام، اس پر ہمارا ایک ویڈیو بنے گا. اس میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ حاجی کو جمرات پر کنکری مارنے کے بعد اپنے ٹینٹ واپس آنے کا آسان راستہ کیا ہے. اگر اس راستے کو اگر آپ سمجھ جائیں گے، یہ چونکہ ہمارا اس پر وہ بات کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت لمبا بنے گا، اس لیے ہم نہیں چاہتے. جس کی جو بات جہاں وضاحت کی ہے وہاں پر اس کی تفصیل جا کر دیکھیں. یہاں پر ہم اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ حاجی کہاں کہاں پریشان ہوتا ہے. عام طور پر حاجی جمرات سے واپس آنے کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ کچھ روڈ ون وے کر دیے جاتے ہیں. صرف جانے کا راستہ ہوتا ہے، واپسی کا دو راستے دیے گئے، ایک رائٹ سائڈ میں، دوسرا لیفٹ سائڈ میں. تو آپ جس جگہ ہیں دونوں راستوں کی طرف ہم انشاءاللہ بورڈ پر اس کی وضاحت کریں گے تو اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی.
حاجی جو پریشان ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہم نے قربانی کے تحت جو ویڈیو ہم نے بنایا ہے آلریڈی یہ اپلوڈ ہو چکا ہے کہ حاجی اپنے قربانی خود کرنا چاہتا ہے, وہ جانا چاہتا ہے سلیٹر ہاؤس. میرے بھائی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, یہ صرف ایک صورت میں تھوڑا آسان ہو سکتا ہے جب کہ آپ کا کوئی رشتہ دار مکہ میں رہتا ہو اور اسے وہاں کا پتہ ہو تو کچھ آسانی ہو سکتی ہے, ورنہ پھر بھی اگر آپ قربانی کے لیے خود جائیں گے اتنا تھک جائیں گے کہ آپ کے اگلے کام آپ کے لیے مشکل پڑیں گے, آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے, دوسرے کام آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ قربانی کے لیے خود جانے کا خیال دل سے نکال دیجئے, کوپن خرید لیجئے. اس حوالے سے ہماری تفصیلات آپ قربانی والے ویڈیو میں دیکھ لیجئے. اسی طرح سے حاجی جو پریشان ہوتا ہے وہ 10 ذوالحجہ کو طواف کے لیے جب مکہ جاتا ہے, ہم نے ایک مشورہ دیا ہے حج کا تیسرے دن کا چوتھا کام, حج کے تیسرے دن کا چوتھا کام, اس حوالے سے ہم نے ویڈیو بنایا ہے کہ آپ کو طواف کے لیے کب جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا سہولتیں ہیں, اور اس صورت میں جانے کی صورت میں آپ کن مشکلات سے بچ سکتے ہیں. یہ ساری تفصیلات ہم نے وہاں پر بتائی ہیں. آپ ہمارے تقریباً ویڈیوز کو جو خاص کر ہم نے ویڈیو حج سے متعلق 50 سے زیادہ ہمارے ویڈیوز بن رہے ہیں, لیکن جو خاص کر حج کا پہلا دن یا مکہ سے مینا روانگی سے اگر آپ شروع کریں گے, مکہ سے مینا روانگی, حج کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, پھر حج کے تیسرے دن میں پہلا کام, دوسرا کام, تیسرا کام, سلسلہ وار ہم نے بات کو وضاحت کیے. تو آپ وہاں جا کر اس بات کو تفصیل سے سنیں کہ طواف کے لیے آپ کو کس دن جانا ہے. اسی طرح سے حاجی کے پریشان ہونے کی من جملہ وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹی کارڈ نہیں رکھتا ہے اپنے پاس, جو ہے وہ نسک کارڈ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے, بیلٹ جو دیا گیا ہے وہ نہیں پہنتا ہے, کڑا نہیں پہنتا ہے, ٹرین کا ٹکٹ اپنے ہاتھ میں نہیں لگاتا ہے, تو یا پھر دوسروں کے موبائل نمبر کو الگ سے لکھ کر نہیں رکھتا ہے, صرف موبائل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے بھی بات کیا تھا کہ اپنے جو اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے ساتھ میں جو لوگ ہیں, ان کے 2-4 لوگوں کے نمبر جو ہے اپنے آئیڈینٹی کارڈ کے پیچھے سائڈ میں کہیں پر پیپر پر لکھ کر رکھیں. اسی طرح سے حاجی جو پریشان ہوتا ہے کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں, ٹھنڈا پانی آپ کے لیے زہر ہے, ٹھنڈے پانی سے آپ بچیں. بھلے آپ کی طبیعت اور مزاج یا وہاں کا موسم آپ کو کتنا ہی اکسائے کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے, نہیں, آپ نارمل پانی پی لیجئے. یہی آپ کے لیے حج کے 5 دنوں میں خاص کر بہت معنی رکھتے ہیں, بڑی اہمیت کے حامل ہیں. بازاری کھانا کے حوالے سے ہم نے ایک مستقل ویڈیو بنایا تھا کہ آپ, اور پھر ہم نے مکہ سے مینا نکلنے کے وقت میں جو چیزیں لے جانی ہے وہاں پر بھی یہ بات ہم نے بتائی تھی. لہٰذا بازاری کھانے مینا میں آپ کھائے ہی نہیں, اور اس میں بھی خاص کر گوشت والا آئٹم تو آپ چھوئے بھی نہیں, اس کو سونگے بھی نہیں. آپ پھل فروٹ پر گزارا کریں, جوس پر, دہی پر, پانی پر, کھجور پر, جو کرنا ہے کریں, اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. پانی کی قلت آپ کو حج کے دنوں میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اگر وہاں پر ڈی ہائیڈریشن کا حملہ آپ پر ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. لہذا کثرت سے پانی پیتے جائیے, اور وہاں کا موسم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی فراوانی ہونی چاہیے. وٹامن سی کی گولیوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ آپ رکھیں, اس کو استعمال کرتے رہیں, دن میں 1-2 مرتبہ تو آپ اس کو پیتے رہیں. اور ہم نے ایک بات جو سامان لے جانے والی بات کہی تھی, چاہے انڈیا سے نکلنے والے سامان کی بات ہو یا مکہ سے مینا لے جانے والے سامان کی بات ہو, وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ مرد حضرات احرام کی نیت کرنے سے پہلے وائسلین جو ہے اپنے رانوں پر لگا لے, ورنہ 2 دن کے بعد ان کے چلنے
کہ حال بڑا بے حال ہوگا، وہ چل چل کر جو رگڑ پیدا ہوتی ہے یہ ان کے لیے بڑا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ شوز پہننے کے عادی ہیں، جب تک احرام 10 تاریخ کے دن آپ کا احرام نکل جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو 11 تاریخ 12 تاریخ کو چلنا پڑتا ہے، لہٰذا آپ جو ہے لیس کے بغیر جو شوز آتے ہیں یا اسپورٹس شوز جو آتے ہیں، ویلکرو والے جو شوز آتے ہیں وہ شوز رکھیں، اس سے آپ کو چلنے میں کافی آسانی ہوگی۔ جو لوگ صرف سلیپر چپل پہنتے ہیں یا عام چپل پہنتے ہیں ان کو چل کر چلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز کا استعمال کریں۔ پھر دھوپ میں گوگل کا استعمال، چھتری کا استعمال، بے جا ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اور پھر جب عزیزیہ سے حرم آنے والی بسیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا حج مشن کی طرف سے، حج کمیٹی کی طرف سے روک دی جاتی ہے تو بعض لوگ پیدل آنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکسی سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر حاجی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب بسیں بند ہو جائیں تو آپ اپنے بلڈنگ کے آس پاس کی مسجدوں میں نماز پڑھ لیجئے، آپ کے لیے جتنی آپ نے نمازیں پڑھ لی ہے کافی ہے۔ اب آپ حج کے لیے اپنی انرجی کو سنبھالیں، اپنی صحت کو سنبھالیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے کافی بہت سارے ویڈیوز میں بات کو اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا جہاں پر حاجی پریشان ہوتا ہے، جو لوگ مینا سے عرفات پیدل چلنے کا ایک شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، جذبہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، آپ کا شوق بہت اچھا ہے، ہم آپ کے شوق اور جذبے پر، آپ کی نیت پر کوئی بات نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن عرفہ کے دن کی صحیح عبادت یا اس دن صحیح طور پر اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانے کے لیے آپ اسی وقت میں قابل ہوں گے جب آپ ظہر تک کا وقت جو ہے آرام سے گزاریں گے۔ اگر آپ مینا سے عرفات پیدل جائیں گے جو تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس کے بعد آپ جو تھکیں گے، آپ کی جو حالت ہوگی وہ حالت اس لائق نہیں چھوڑے گی آپ کو کہ عرفات میں پہنچ کر کوئی عبادت کرے یا دعائیں کرے۔ لہذا یہ کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پر حاجی زیادہ تر پریشان ہوتا ہے، یا تو جانے کی وجہ سے یا کھانے پینے کی وجہ سے یا غلط فہمیوں کی وجہ سے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے حج کو اچھے انداز میں نبوی طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔